اب ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اب یہ بھی بتا دے کہ تیرے محبوب کا ادب کرنا کتنا ہے۔ اے رب کائنات اب یہ بھی سمجھا دے کہ تیرے حبیب کا ادب کرنا کتنا ہے، چونکہ ہم جب بھی ادب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ پیمانے لے کے کھڑے ہو جاتے، فٹے لے کے کھڑے ہو جاتے، سکیل لے کے سامنے آ جاتے اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا ادب کرو اتنا نہ کرو۔ اے مولا جب تو قرآن مجید میں خود ہمیں محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے تو اب یہ بھی تو بتا دے کہ ادب کتنا کرنا ہے۔ تو رب کائنات سورۃ الفتح میں یہ نقطہ سمجھاتا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے اور نذیر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اے پیارے حبیب کبریا آپ کو یہ شان عطا کر کے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا میں رہنے والے دیکھتے شان مصطفیٰ کو جائیں اور مانتے مصطفیٰ کے خدا کو جائیں، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے ایمان لاتے جائیں۔ اور جب ایمان نصیب ہو گیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ رب فرماتا ہے ایمان والو جب یہ ایمان نصیب ہو گیا ہے وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اب آگے بڑھو میرے مصطفیٰ کا ادب کرو اور ادب کرو۔ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ سامعین محترم چونکہ وقت کافی بیت چکا میں ان دونوں الفاظ کی لغوی اور معنوی بحث میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا، لیکن دونوں الفاظ کو لغت میں پڑھیں، دونوں الفاظ میں ادب کا مفہوم موجود ہے۔ لفظ تعزیر کا بھی معنی ادب ہے، لفظ توقیر کا معنی بھی ادب ہے۔ یہاں غور تو کریں وہ رب جس کا کلام بڑا جامع ہے، مالک کائنات کے کلام کی شان یہ ہے کہ وہ کم الفاظ میں مفاہیم زیادہ دیتا ہے، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی بات آئی تو رب کائنات ایک ہی معنی کے دو الفاظ ایک مقام پہ لایا۔ اے مولا بتا تو صحیح کہ پورے قرآن میں تیرا انداز تکلم یہ ہے کہ کم الفاظ سے مفاہیم زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن اس مقام پہ ایک ہی مقام پر ایک ہی معنی کے دو الفاظ کیوں لاتا ہے؟ تو جواب آیا کہ ایک ہی مقام پر تاجدار کائنات کے ادب کے لیے دو الفاظ ایک معنی کے اس لیے لاتا ہوں کہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ جہاں پر دنیا کے سارے ادب والوں کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ادب محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر دنیا کے سارے ادب والوں کا ادب جا کے نقطہ کمال پہ پہنچتا ہے وہاں سے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی ابتدا ہوتی ہے۔ مالک کائنات یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا ادب کرو، ہر حد سے بڑھ کے ادب کرو، ہر حد سے، یہ لفظ اونچا بولے، ہر حد سے بڑھ کے ادب کرو اور ادب کی ساری حدیں توڑ کے میرے مصطفیٰ کا ادب کرو۔
سامعین محترم اگر یہ نکتہ مکمل لطافت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب ہے ناموس مصطفیٰ، اور یہ وہ کتاب ہے جو 80s کی دہائی میں حضور شیخ الاسلام نے عدالت میں دلائل دیے تھے۔ گستاخ رسول کی سزا 295C اس کو ڈکلیئرڈ کرنے کے لیے جو حضور شیخ الاسلام نے شرعی عدالت میں دلائل دیے تھے، ان دلائل پہ یہ کتاب پھر لکھی گئی، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، وہ دلائل اس کتاب میں موجود ہیں، اور جو 295C کا قانون بنا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اس قانون کے بنوانے کے پیچھے دلائل سارے کے سارے مجدد وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہیں، اور وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن سامعین محترم چونکہ وقت مکمل ہو گیا، اب کسی جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ علامہ صاحب ہم نے تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن محبوب کے صحابہ نے محبوب کو دیکھا تھا، تو بتائیں کیا محبوب کے وہ صحابہ حضور کا ادب حد کے اندر کرتے تھے یا ساری حدیں توڑ کے کرتے تھے؟ آئیے اس پہ صرف 2 احادیث دے کے بات ختم کر جاتے ہیں۔ سن 6 ہجری ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 یا 1500 صحابہ کو ساتھ لے کے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف چلے، عمرہ شریف کا ارادہ لے کر۔ جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے میرے حضور کا قافلہ روک دیا، مذاکرات ہونے لگے۔ میرے محبوب نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے مکہ میں بھیجا۔ کافروں نے اپنا سفیر عروہ بن مسعود کو بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مذاکرات چلتے رہے، آخر معاہدہ طے پا گیا کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، صلح حدیبیہ، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ جب یہ معاہدہ لکھا گیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے۔ کہاں تھے؟ مکہ المکرمہ میں تھے، سامنے کعبۃ اللہ تھا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ اے عثمان غنی، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں۔ اب محبوب کے دیوانوں سوچئے گا، عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ پھر مناسک عمرہ کو دیکھیں، حجر اسود کے بوسے لینا اللہ کی، اونچا بولیں گے، عبادت ہے۔ طواف کعبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے۔ سعی صفا اور مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ وہ حرم مکہ ہے جہاں پہ 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ عبادت اللہ کی، حرم کعبہ، مقام ابراہیم کے نفل۔ اب عقل سے سوچ کے بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، چونکہ سامنے کعبۃ اللہ ہے۔ عقل کا مفتی بول کے کہنے لگا، اے عثمان،
سامنے کعبہ ہے، عشق کا مفتی بول کے کہتا ہے عثمان اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھیں چھلکی، کافروں سے فرماتے کہ کافروں سن لو، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے میرے محمد مصطفیٰ طواف نہ کر لے۔ اب مجھے بتائیں حضرت عثمان غنی کا حضور کی بارگاہ کا یہ ادب کرنا حد کے اندر ہے یا حد توڑ کر؟ اسی لیے تو امام اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور حضرت خواجہ فرید نے فرمایا کہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یارے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو ہر حد سے بڑھ کے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرو گے تو یہ ادب مصطفیٰ ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آقا کی بارگاہ میں آئے تھے۔ جب واپس مکہ پہنچے تو مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، ان کی شورا چل رہی ہے اور وہ آپس میں کلام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 1400-1500 ہے، ہم مکہ میں ہزاروں لاکھوں ہیں، بڑا لشکر لے کے حملہ کرتے ہیں، معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو بھی شہید کرتے ہیں اور اسلام کا نام مٹا دیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ جب عروہ بن مسعود نے ان کے یہ کلمات سنے تو ان کفار سرداروں کو کہا ارے مکہ کے سرداروں اور جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کا ارادہ نہ کرنا۔ مکہ کے سردار کہنے لگے عروہ بن مسعود کہ بدل تو نہیں گیا؟ کہتے ہیں ابھی تک بدلا تو نہیں ہوں لیکن دیکھا بڑا عجیب ہے۔ وہ تجسس سے کہنے لگے پھر بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں سنو، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، کیسر و کسرا کے دربار میں نے دیکھے، نجاشی کا دربار میں نے دیکھا، لیکن جتنا ادب، جتنا احترام، جتنی تعظیم، جتنی توقیر میں نے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی دیکھی ہے، ایسی تعظیم میں نے کائنات میں کسی کی نہیں دیکھی۔ کفار کہتے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے میں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی وضو فرماتے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو دیوان گانے مصطفیٰ اس وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھوں پہ لینے کے لیے محبوب کے گرد یوں چلتے جیسے طواف کیا جاتا ہے، اور تاجدار کائنات کے جسد اطہر سے مس ہونے والے پانی کا ایک ایک قطرہ وہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے۔ عروہ بن مسعود زبان حال سے انہیں سمجھا رہے تھے کہ تصور میں لاؤ وہ محبوب کے دیوانے، وہ مستانے جو نبی کے جسم اقدس سے مس ہونے والے پانی کا قطرہ
زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے محبوب کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس سے بھی عجیب دیکھا کہ جب حجام آیا سوہنے نبی کی زلفیں سنوارنے کے لیے، حجام آیا محبوب کی زلفوں کو کنگھی کرنے کے لیے، ادھر حجام زلف مصطفیٰ سنوار رہا تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ نبی کے دیوانے نبی کے گرد چکر لگا رہے تھے، لپک رہے تھے منہ مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اور یوں لگ رہا تھا کہ ابھی منہ مصطفیٰ کو لینے کے لیے جنگ چھڑ جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے اس سے بھی عجیب تر دیکھا کہ جب مسلمانوں کے نبی تاجدار کائنات دہن مبارک سے لعاب مبارک نکالنے کا ارادہ کرتے، تھوک مبارک، جب تاجدار کائنات لعاب مبارک نکالنے کا ارادہ کرتے، ابھی لعاب مصطفیٰ دہن مصطفیٰ سے باہر نہ آتی، درجنوں ہاتھ حضور کے سامنے ہوتے۔ ارے ہر شے کو عقل کے پیمانوں پہ تولنے والے، اب سوچ تو صحیح، کیا محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب حد کے اندر ہے؟ تاجدار کائنات کے چہرہ اقدس کے سامنے ہاتھ ہوتے، اور جب آقا لعاب مبارک نکالتے، وہ لعاب مصطفیٰ کسی عاشق کے ہاتھ پہ آتی، اور جسے لعاب مصطفیٰ نصیب ہوتی وہ لعاب رسول کو اپنے چہرے پہ ملتا، اپنے سینے پہ ملتا، اور جنہیں لعاب رسول لعاب مصطفیٰ نہ نصیب ہوئی ہوتی، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے، منتیں کرتے ہوئے ترلے کرتے، کہتے او نصیبوں والے، خوش بخت جن ہاتھوں پہ لعاب رسول لگی ہے، وہ ہاتھ ہی ہمارے ہاتھوں کو لگا دے۔ ارے حضور کے دیوانوں، حضور تاجدار کائنات کے مستانوں، ہر چیز کو عقل پہ نہ تولو، ایمان عقل سے نہیں آتا، ایمان بارگاہ مصطفیٰ کے ادب سے آتا ہے، ایمان نسبت مصطفیٰ سے آتا ہے، ایمان چاہت مصطفیٰ سے آتا ہے، ایمان عشق مصطفیٰ سے آتا ہے۔ اور اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ عظیم ہستی ہیں جو 50 سالوں سے اس امت کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہے ہیں۔